السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارا پہلا درس ہے اور پہلا دن ہے کلاسز کا، تو آج زیادہ طویل کلاسز نہیں لیں گے ہم، بس ہم نے جو ایپ آپ سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کہا تھا اس کا تعارف، طریقہ استعمال اور صحاح ستہ جو کتابیں ہیں ان کا تعارف، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ایپ ہے جامع الکتب التسعہ، یقین جانے کہ جب خدمت حدیث کا ابتدائی زمانہ تھا، محدثین نے بہت زیادہ پاپڑ بیلے، بہت زیادہ محنت کی، کوشش کی، ایک حدیث کے لیے مہینوں کا جو ہے سفر طے کر کے پتہ چل جاتا کہ کہیں کسی کے پاس ایک حدیث ہے پیارے نبی کی، تو مہینوں کا سفر طے کر کے ان کے پاس پہنچ کر وہ حدیث ان سے روایت کرتے تھے۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمت ہے اور اس کی رحمت ہے امت مسلمہ پر کہ پیارے نبی کی احادیث لمحوں میں، بس حدیث کا ایک ٹکڑا یا اس کا کچھ مفہوم یا اس کا کچھ معنی یا کچھ موضوع کچھ بھی اگر معلوم ہو تو اس کے ذریعے سے ہم پوری کی پوری حدیث لمحوں میں، منٹوں میں اپنی موبائل کی اسکرین پر یا کمپیوٹر کی اسکرین پر لا سکتے ہیں۔ تو آج اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے پڑ رہی ہے، آج بہت ساری آسانیاں ہو گئی ہیں۔ اسی کی ایک جھلک یہ ایک ایپ ہے، بہت ہی اچھا ایپ ہے اور بہت مفید ایپ ہے، اس میں کئی ساری چیزیں ہیں۔ تو آئیے میں یہ ایپ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ایپ اوپن کروں گا۔ جیسے ہی ایپ ہم اوپن کرتے ہیں تو یہ انٹرفیس سامنے آتا ہے۔ اس میں چار چیزیں ہیں۔ سب سے اوپر ہے البحث، کتاب کا نام ہے، اس کے کتاب کے نام، ایپ کا نام ہے جامع الکتب التسعہ، اور اس کے بعد جو کتابیں اس ایپ میں موجود ہیں 9 کتابیں ہیں، صحاح ستہ، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، موطأ مالک، سنن الدارمی، مسند احمد، یہ 9 کتابیں اس ایپ میں موجود ہیں۔ 9 کتابیں بڑی ہی وسیع پیمانے پر۔ اس کے بعد اس کے نیچے دیا ہوا ہے البحث، تو یہ چار ذرائع اس کے اندر حدیث کے کام کے سلسلے میں 4 ذرائع موجود ہیں اس میں۔ البحث کیا ہے؟ یہ ہم البحث کو کلک کر کے ہمارے ذہن میں کوئی بھی حدیث یا حدیث کا ٹکڑا یا بچپن میں حدیث کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھی ہوئی کوئی بھی ایک چھوٹی سی حدیث اگر ہم کو پوری چاہیے یا پوری تلاش کرنا ہے تو ہم اس کو یہاں پر سرچ کر دیں گے۔ عربی ٹائپنگ لا کر سرچ کا جو باکس دیا ہوا ہے اس میں ہم لکھ دیں گے جو بھی حدیث ہم کو چاہیے۔ مان لو لا تحاسدوا، چھوٹی سی حدیث ہم بچپن میں پڑھے، اب ہم کو پوری حدیث چاہیے تو ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے اس کے بعد تحاسدوا، لا تحاسدوا، اور نیچے سے سرچ کلک کر دیں گے۔ ہمارے پاس جو ہے تھوڑی دیر پھرنے کے بعد ہمارے نیٹ جیسا سلو ہو یا اسپیڈ میں ہو اس کے حساب سے تھوڑا پھرے گا، اور اس کے بعد یہ حدیث جس کتاب میں، ان کو 9 کتابوں میں سے جس کتاب میں موجود ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی پوری حدیث۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں 3 جگہ، مسند احمد میں 2 جگہ، اور اگر ہم کو تو یہ جو ہے مکمل ہے۔ یا دیکھیے سرچ بار کے بالکل سامنے یہ ایک آپشن دیا ہوا ہے کٹ کے نشان کے بالکل آگے، تو ہم اس کو کلک کر کے کہاں پر یہ ہم کون سی کتاب میں حدیث تلاش کرنا چاہ رہے ہیں وہ
یہاں پر کلک کرنا ہے صحیح بخاری میں. اگر صرف صحیح بخاری میں تو جمیع الکتب کا ہٹا کر کلک کرنا ہے صحیح بخاری کا, ورنہ اگر صحیح بخاری نہیں صحیح مسلم میں تو اس کا کلک کر دیں. حدیث کی جس کتاب میں ہم کو کوئی حدیث تلاش کرنا ہے اس کو کلک کر کے اس حدیث کی کتاب سے ہم حدیث تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو یہ رہا ہمارا البحث کا معاملہ. اس کے بعد بیک جاتے ہیں. عرض الکتب دیا ہوا ہے بازو میں, عرض الکتب. عرض الکتب کیا ہے؟ اس کو ہم کلک کر کے حدیث کی کوئی بھی کتاب, دیکھیے کلک کریں گے جیسے عرض الکتب یعنی کتاب کو پیش کرنا, تو عرض الکتب جیسے کلک کریں گے تو یہ 9 کتابیں جو اس ایپ میں موجود ہیں ہمارے سامنے آ جائیں گی, اور اس طریقے سے ہم جس کتاب کو بھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کو کلک کر دیں گے. تو ہم صحیح البخاری کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں صحیح البخاری پہ کلک کر کے کریں گے تو صحیح البخاری کے جو کتاب ہے ساری ہمارے سامنے آ جائیں گی. صحیح بخاری کا کون سی کتاب کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں, کتاب الایمان, کتاب العلم, کتاب الوضو, کتاب الغسل, کتاب الحیض, کتاب التیمم, بہت ساری کتابیں ہیں سامنے. تو ہم کون سی پڑھنا چاہتے ہیں, تو ہم چلو کتاب العلم ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کلک کر دیں گے. اس کے بعد کون سا باب کتاب العلم میں سے کون سے باب کی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں, وہ سارے ابواب ہمارے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے باب من رفع صوتہ بالعلم, باب من رفع صوتہ بالعلم, علم کے ذریعے سے اپنی آواز کو بلند کرنے والے کے بیان میں یہ باب ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کلک کریں گے. اس کو کلک کریں گے تو اس باب میں ایک حدیث موجود ہے, اس کو وہ سامنے آ گئی ہے, ہم اس کو کلک کریں گے. حدیث ہمارے سامنے موجود ہے, حدیث ہمارے سامنے آ گئی ہے. ٹھیک, اب یہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی. ہم کو اگر اس حدیث کی شرح چاہیے تو نیچے اس کی وضاحتیں چاہیے, اس کو سمجھنا ہے ہم کو پوری طرح سے, تو نیچے شرح کا آپشن دیا ہوا ہے, ہم شرح میں جائیں گے. نیچے یہ دیکھیے حدیث کی شرح سامنے آ گئی ہے فتح الباری سے. اگر حدیث کی تخریج ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ حدیث اور احادیث کی کن کن کتابوں میں موجود ہے, تو ہم التخریج پہ جائیں گے. اس کے بازو دیا ہوا ہے تو ہم کو بتا دیں گے کہ یہ حدیث صحیح البخاری میں 2 جگہ, صحیح مسلم میں 2 جگہ, سنن ابو داؤد میں 1 جگہ, سنن نسائی میں 1 جگہ, سنن ابن ماجہ میں 1 جگہ, سنن الدارمی میں 1 جگہ, اور مسند احمد میں 5 جگہ موجود ہے یہ حدیث. اس کے بعد اطراف الحدیث میں جائیں گے تو اطراف, یہ حدیث اطراف یعنی ٹکڑا, اس حدیث کا کوئی ٹکڑا کن کتابوں میں موجود ہے, تو صحیح البخاری میں 3 جگہ اس حدیث میں سے کوئی ایک ٹکڑا موجود ہے. اور شواہد یعنی یہ حدیث ہے تو اس کے معنی کی یعنی لفظاً نہیں معنن ایک اسی مفہوم کی اور دوسری حدیثیں کون سی ہیں, کن کن کتابیں موجود ہیں. شواہد پہ جائیں گے تو یہ دیکھیے اتنی ساری آ گئی. صحیح البخاری, صحیح مسلم, سنن ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, موطا, دارمی اور مسند احمد, اتنی ساری کتابوں میں یہ اس حدیث کا مفہوم والی دوسری حدیثیں موجود ہیں. ٹھیک, اس کے بعد اگر ہم اس حدیث کے سلسلے میں کچھ نوٹ لکھنا چاہتے ہیں تو الملاحظہ نیچے آپشن دیا ہے, ہم اس کو کلک کر کے ملاحظہ کا ٹاپک کیا دینا چاہ رہے ہیں وہ لکھ لیں گے, اور اس کے بعد نیچے ملاحظہ کیا وہ لکھنا چاہیں گے, اور اس کے بعد حفظ پر کلک کر دیں گے. تو چونکہ ہم کچھ لکھے نہیں ہیں اس لیے من فضلک ادخل ملحوظات المستخدم یہ آ رہا ہے لکھ کر. ٹھیک, ہم سمجھانے کے لیے بول رہے تھے آپ کو. اس کے بعد المشارکہ کا آپشن دیا ہے, کوئی بھی حدیث ہے اس کے نیچے المشارکہ یعنی شیئر کرنے کا آپشن دیا ہے. ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں اس حدیث کو, تو دیکھیے ہم اگر اس حدیث کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی کئی ایک آپشنس ہے. کیسے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہم ایک امیج فوٹو کے شکل میں شیئر کرنا چاہتے ہیں کیا, تو جو بیچ والا ہے اس کو ہم کلک کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کلک کریں گے تو ہم کیسے واٹس ایپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں یا آئیمو سے یا ٹیلی گرام سے یا کس ایپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, فوٹو کی شکل میں اگر ہو تو ایسے, اگر حدیث کے اوپر کسی فوٹو کے ساتھ نیچے حدیث ٹیکسٹ موجود ہو ایسے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں تو
تو ایسے آئے گا. مثال کے طور پر یہ دیکھیے, واٹس ایپ میں جاتا ہوں میں اور گروپ میں آپ کے میں کوئی حدیث بھیجنا چاہ رہا ہوں, تو دیکھیے ایسے آئے گا. حدیث جو تھی وہ نیچے لکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں اوپر کوئی بھی فوٹو, ٹھیک. اور اگر یہ حدیث ہم ٹیکسٹ کی شکل میں, ٹیکسٹ کی یعنی ٹائپنگ جیسے ہم کرتے ہیں ویسی شکل میں بھیجنا چاہتے ہیں تو ایسے آئے گا. یہ دیکھیے, یہ جیسے لکھا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ, تو اس شکل میں آئے گا. اور اگر ہم اس حدیث کو شیئر کر رہے ہیں اور جو آپشن ہم نے بتایا کہ ٹیکسٹ کے ساتھ حدیث کے ساتھ اوپر کوئی ایک فوٹو رہے, تو اس میں فوٹو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں. 3 ڈاٹس والا آپشن یہاں دیکھیے, ہم اس سے پہلے دیکھے تھے تو یہ والی فوٹوز پہ لگی تھی, تو ہم اس طریقے سے کوئی بھی فوٹو اوپر لگا کے ایسے سیٹ کر سکتے ہیں. مان لو یہ فوٹو لگا کے حدیث بھیجنا چاہتے ہیں تو ایسے کر کے ایسے جائیں گے اور آپ کے گروپ میں ہم آئیں گے, تو یہ دیکھیے وہ اس فوٹو کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سا آپشن ہے نیچے؟ العرض کا آپشن ہے. اس میں مختلف چیزیں دی ہوئی ہیں. سب سے اوپر کلر, حدیث ہم کس کلر میں اسکرین پر چاہتے ہیں تو کلر اپنے حساب سے سلیکٹ کر لیں. حجم الخط, زوم یا زوم آؤٹ یا زوم ان, بڑا اور چھوٹا کرنے کا. یہ بیچ والا نارمل ہے اور سب سے کنارے والا چھوٹا کرنے کا ہے, اور سب سے آخر میں پلس کے ساتھ جو لگا ہوا بڑا کرنے کا ہے, اور بیچ والا درمیانی ہے بالکل اور سب سے مناسب ہے, ٹھیک. اس کے نیچے نوع الخط دیا ہوا ہے, تو ہم اس حدیث کو کس لکھاوٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایک تو ہم ابجد جس حساب سے پہلے لکھا ہے کلر والا ویسا ہم لیے ہیں, تو اس لیے ہماری لکھاوٹ ایسی ہے. ہم اگر اس کو بدل کے دوسری طرح لینا چاہیں تو دیکھیے ایک یہ آ جائے گی تحریر, ایک یہ بھی, اور ایک یہ آ جائے گی تحریر, اور یہ ایک یہ آ جائے گی. لیکن چونکہ ہم کو زیادہ اچھی یہی لگ رہی ہے اس لیے ہم اس کو لیے ہیں. اس کے بعد اس کے نیچے کئی ایک آپشن دیے ہیں. الخط, یہ خط کے سلسلے میں تھی. التشکل, ہم یہ حدیث زبر زیر پیش کے ساتھ چاہتے ہیں یا اس کے بغیر. اگر ساتھ چاہتے ہیں تو اس کو ہم کلک کر کے رکھیں گے, ایسے کلک کر کے رکھیں گے, اور اگر اس کے بغیر چاہیے تو اس کو ہم آف کر دیں گے ایسے. اس کے بغیر دیکھیے آ گیا زبر زیر پیش حدیث پر نہیں, تو ہم کو چاہیے اس لیے ہم اسے رکھیں. اچھا, ہم نے حدیث کی کوئی بڑی کتاب اگر کھولی ہوگی تو اس میں ہم دیکھتے ہوں گے کہ حدیث پوری سند کے ساتھ موجود ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حدیث پوری سند کے ساتھ آئے تو ہم سند کو کلک کر دیں گے, تو دیکھیے پوری سند حدیث کی موجود ہے, اور اس کے بعد عن عبداللہ ابن عمرو, اس کے بعد حدیث شروع ہے. لیکن اگر ہم کو صرف حدیث پڑھنی ہے تو سند کو ہم آف کر دیں گے, یہاں سے بند کر دیں گے, تو صرف ہم کو راوی حدیث, صحابی اور حدیث اتنا آ جائے گا. اچھا, اس کے بعد ہم کو اگر کتاب اور باب کے ساتھ حدیث چاہیے تو ہم تبویب والے آپشن کو آن رکھیں گے, اور اگر اس کے بغیر چاہیے تو اس کو آف کر دیں گے, لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم کو ان سب چیزوں کے ساتھ چاہیے, اس لیے ہم اس کو آن رکھے ہیں, آخر والا آپشن بڑا ہی اچھا ہے, قراءہ لیلیہ. ہم اگر دن میں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے موبائل کی اسکرین پوری سفید اور جو تحریر ہے وہ کلرفل ہو تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن اگر ہماری پڑھائی رات میں ہو رہی ہے تو موبائل کی اسکرین پوری سفید ہوتی ہے اور اس کی روشنی آنکھ پہ پڑنے کی وجہ سے تکلیف ہونے لگتی ہے, تھوڑی دیر میں سر درد ہونے لگتا ہے. اس لیے اگر ہم رات میں پڑھ رہے ہیں تو قراءہ لیلیہ والے آپشن کو اگر کلک کر دیں گے تو رات میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیے پوری اسکرین بلیک ہو جائے گی اور جو تحریر ہے وہ سفید ہو جائے گی, اور آرام سے ہم حدیث کو پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم رات میں پڑھ رہے ہیں تو قراءہ لیلیہ والے آپشن کو ضرور آن کر لیں, لیکن اگر دن میں پڑھ رہے ہیں تو قراءہ لیلیہ والے آپشن کو آف کر کے سفید اسکرین کر لیں تاکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ اندھیرا نہ رہے. ٹھیک ہے, یہ سارے آپشنز تھے. اچھا, ایک حدیث کے ساتھ یہ سارے آپشنز ہوتے ہیں. ٹھیک,
ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. تو ہم نے دو چیزیں اب تک سمجھی ہیں, ایک تو البحث, ایک تو عرض الکتب. اس کے نیچے دیا ہوا دیکھیے التقسیم الموضوعی. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم تقریر کرنا چاہتے ہیں اور کسی ہمارا موضوع ہوتا ہے مان لو علم کی اہمیت اور فضیلت, تو ہم سوچتے ہیں کہ اس موضوع پہ ہم کو کچھ حدیثیں مل جائیں تو بہت اچھا رہے گا, ہے نا. تو اس کے لیے یہ ایپ بہت ہی اچھا ہے. ہم التقسیم الموضوعی والے آپشن کو کلک کریں گے, ایسا کلک کریں گے تو تھوڑی دیر میں ہمارے پاس حدیثوں کے جتنے موضوعات ہیں وہ سب آ جائیں گے. یہ مرکزی موضوعات ہیں, یہ آ جائیں گے. ہم کو چاہیے تھا کیا, علم کے بارے میں, علم کی اہمیت اور فضیلت پر تقریر کرنا تھا, تو حدیث چاہیے تھی تو اس پہ. تو دیکھیے سب سے نیچے العلم دیا ہوا ہے, ہم اس کو کلک کریں گے تو علم کے بارے میں بہت ساری باتیں, علم کی اہمیت فضیلت, علم کے آداب, عالم اور متعلم کے آداب, علم کو لکھنا, علم میں محنت, علم اٹھا لیا جائے گا اس کے بارے میں, شرعی علوم, علم کے آفتیں, ساری دیا ہوا ہے. تو ہم کو کیا چاہیے تھا, علم کی اہمیت اور فضیلت پر. تو سب سے اوپر جو دیا ہے اس کو کلک کریں گے ہم. اچھا, اس کے بعد کیا آ گیا دیکھیے, علم کی اہمیت فضیلت, علماء کی اہمیت فضیلت, علم حاصل کرنے کی اہمیت اور فضیلت, علم کی جو مجلسیں ہوتی ہیں, علم کی مجلسوں کی فضیلت, علم حاصل کرنے کا حکم, علم علم کی ایک فرضیت, اور اس کے بعد دین میں سمجھداری حاصل کرنے کی فضیلت, اور اس کے بعد مدینے کے عالم کے بارے میں جو کچھ بھی بیان آیا اس کے بارے میں. تو ہم کو کیا چاہیے تھا, علم کی اہمیت اور فضیلت. تو ہم سب سے پہلے جو اوپر ہے اس کو ہم کلک کر دیں گے. تو دیکھیے علم کی فضیلت پر جو حدیثیں ہیں نا, ان 9 کتابوں میں 83 حدیثیں علم کی فضیلت پر ہیں, وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ہم ان میں سے دیکھتے جائیں گے جو حدیث ہمارے استعمال تقریر میں استعمال کے لیے, ہم جس ضرورت کے لیے استعمال کر رہے ہیں, جو حدیث ہے ہم اس کو لے لیں گے. ٹھیک, اسی طریقے سے ہم کسی بھی موضوع سے متعلق کوئی تقریر یا کچھ بھی چاہتے ہیں, کوئی حدیث چاہتے ہیں, تو بس التقسیم الموضوعی کو کلک کر کے اندر جائیں اور ہم حدیث لے سکتے ہیں. نماز کے بارے میں ہم چاہتے ہیں تو نماز کیا ہے, عبادت ہے, تو عبادات میں جائیں, عبادات میں جا کے الصلاۃ میں جائیں, صلاۃ میں جا کے نماز کے بارے میں کیا, فرضیت کے بارے میں اگر چاہیے ہم کو تو فرض الصلاۃ میں جائیں, اور فرض 5 وقتہ نمازوں کے بارے میں چاہیے تو افتراض الصلوات الخمس میں جائیں. اور یہ ساری احادیث 89 احادیث ہمارے اسکرین پر ہمارے سامنے ہوں گی. اس طریقے سے ہم اس ایپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, یہ 3 آپشنس ہو گئے. چوتھا آپشن کیا ہے, دیکھیے مشکات النبوہ. ابھی مشکات النبوہ کیا ہے, کلک کرتے ہیں ہم اس کو. مشکات النبوہ کلک ہوا اور یہ دیکھیے مختلف فوٹوز ہمارے سامنے آ گئے ہیں. یہ فوٹوز کیا ہیں, ان فوٹوز کو ہم علم کی خدمت کے لیے اور حدیث کی خدمت کے لیے ثواب کی نیت سے ہم دوسروں کو بھیج سکتے ہیں, دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں, اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا سکتے ہیں اور گروپوں میں شیئر کر سکتے ہیں. تو اگر الکل, یہ دیکھیے موضوعات اس میں بھی ہیں, اتنے سارے موضوعات ہیں, الکل ہر موضوع سے متعلق اس میں ہم کو تھوڑی دیر یہ ہوگا, اس کے بعد ہم کو ہر علم سے متعلق احادیث مل جائیں گی. ٹھیک, اگر ہم کو ایمان کے سلسلے, ہم کو اگر ایمان کے بارے میں حدیثیں چاہیے تو ہم ایمان کو کلک کر دیں گے, اور ایمان کے بارے میں ساری حدیث, ہمارا نیٹ کتنا اچھا چل رہا ہے اس حساب سے فٹ ہمارے سامنے آ جائیں گی. اور ہم اگر مساوی اخلاق کے بارے میں, محاسن اخلاق کے بارے میں, مکہ مدینہ کے بارے میں, روزے کے بارے میں, علم جس موضوع سے متعلق حدیثیں چاہیں گے وہ ہمارے پاس, ہم کلک کرتے ہی حدیثیں ہمارے سامنے ہوں گی. تو دیکھیں علم پر ہم کلک کیے تھے, تو ہم کو اگر اس میں سے کوئی حدیث شیئر کرنا ہے تو اس کو ہم لیں گے. جیسے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما والی حدیث مجھے اچھی لگ رہی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو آپ کے گروپ میں بھیجوں, تو نیچے مشارکہ کا آپشن دیا تھا, میں اس کو کلک کیا تو دیکھیے یہ آپشن آ گیا. ہم واٹس ایپ میں جا کر, اور واٹس ایپ میں جائیں گے تو یہ آپ کا گروپ آ گیا, اس میں ہم اس کو یہ شیئر کر دیے. ٹھیک, تو اس طریقے سے ہم اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو دیکھیے اتنے سارے فوائد ہیں اس ایک ایپ میں, تو ہم اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اور
اپنے جب بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بڑا فون ہمارے لیے دے تو ہم اس کو دنیاوی فائدوں کے ساتھ ساتھ دینی فائدوں کے لیے بھی استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس ایپ کے اس اتنے اچھے اتنی مفید ایپ کے بارے میں دوسروں کو بھی ضرور بتائیں، ٹھیک؟ اچھا، یہ کتابیں یہ ساری کتابیں جو ہے ہمارے پاس اس ایپ میں موجود ہیں۔ ہم کو اب دیکھنا ہے ان کتابوں کے بارے میں۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی باتیں اگلے ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ احادیث کی جو 6 کتابیں ہیں ان سب کا مختصر تعارف۔ اوکے، بارک اللہ فیکم۔ اس میں ہم آپ سے سوالات کچھ کریں گے۔ آپ ہمیں کوئی حدیث ڈھونڈ کر، ہم آپ کو ایک حدیث دیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، یا تو یہ حدیث رہنے دیجیے، آپ کو ہم دیتے ہیں حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ حدیث ہم کو مکمل چاہیے، آپ ہم کو یہ حدیث ڈھونڈ کر بتائیں، پڑھ کر ریکارڈ کر کے بھیجیں۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال، ان چاروں میں سے مشکات النبوہ کیا ہے؟ مشکات النبوہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کو اچھے سے سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم کو کسی موضوع سے متعلق حدیث چاہیے تو ہم ان 4 آپشنز میں سے کون سے آپشن کو کلک کریں گے؟ ہم کو آپ روزے کے بارے میں کوئی ایک حدیث تلاش کر کے بتائیں، ٹھیک؟ بس اتنی سی باتیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔